آج ہم جانیں گے حضرت امام بخاری رحمتullah علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمات پیش کی۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت امام بخاری کا اصلی نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی، 13 شعبان سن 194 ہجری میں ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور تعلیم اور تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن میں ہی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ والدہ کو بہت صدمہ پہنچا اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ ان کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ ایک رات جب ان کی والدہ سو رہی تھی تو انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اور جب وہ صبح اٹھی تو دیکھا بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی کہ والدہ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ آپ بچپن سے ہی بہت سمجھدار اور بہت ذہین تھے۔ حضرت امام بخاری کو بچپن سے ہی حدیثوں یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی ماں نے آپ کو حدیثوں کو پڑھانا شروع کیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ اس قدر ماہر ہو چکے تھے، جو بھی حدیث سنتے اسے منہ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ اس عمر کے دور میں آپ حضرت امام داخلی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو حدیثوں کے بارے میں پڑھایا۔ 16 سال کی عمر ہوتے ہوتے آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت واقع کی ساری حدیثیں یاد کر لی۔ پھر آپ اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ حج کے بعد ماں اور بھائی اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن آپ نہیں آئے۔ آپ حجاز میں ہی رکے رہے۔ آپ حجاز میں ہی رک کر 1000 سے زیادہ عالموں کی خدمت میں حاضری دے کر 6 لاکھ حدیثیں مزبانی یاد فرما لی۔ علم حدیث کے اسی شوق میں آپ نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر اور کئی سارے شہر کا بار بار سفر فرمایا۔ آپ میں ایسی قابلیت تھی کہ آپ جو سنتے اسے یاد کر لیتے تھے۔ آپ کو کبھی کاغذ قلم کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک بار آپ کے ایک ساتھی نے فرمایا، محمد تم خالی ہاتھ درسگاہ میں آتے ہو، حدیثیں سنتے ہو، لکھتے نہیں، تو تمہارے آنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، تم میرا امتحان لے سکتے ہو، میں نے درسگاہ میں آ کر کیا حاصل کیا۔ اس دوران آپ نے جو 1500 حدیثیں وہاں سنی تھیں، آپ نے وہ ساری حدیثیں ایک ایک کر کے سب کو سنانا شروع کر دی۔ تو وہ آدمی اور آس پاس کے لوگ آپ کی یادداشت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کی حدیثوں کو سن کر پاس موجود لوگوں نے اپنی غلطیوں کو بھی سدھارنا شروع کر دیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت اسحاق کے کچھ دوستوں نے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر کسی عالم کو اللہ یا توفیق دے دیتا کہ وہ حدیث کی ایک کتاب لکھ دیتا۔ اس وقت حضرت امام بخاری وہاں موجود تھے۔ دوستوں کی کہی بات آپ کے دل میں سما گئی اور آپ نے حدیثوں کی ایک کتاب لکھنے کا پکا ارادہ فرمایا۔ آپ نے تقریباً 23 کتابیں لکھی، جس میں سب سے بلند صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقوی و طہارت کا بہت احترام کیا۔ جب آپ ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اسی طرح 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کو اسحد الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا، اور یہ حدیث کے ذخیروں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی۔ آپ بہت خوددار قسم کے انسان تھے۔ بخارا کے حاکم خالد بن احمد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شاہی محل میں آ کر شہزادوں کو بخاری شریف اور دوسری مذہبی کتابیں پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں علم حدیث کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنے بچوں کو میری درسگاہ میں بھیجیں، میں وہیں انہیں پڑھا دوں گا۔ بخارا کے حاکم خالد بن احمد نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم شہزادوں کو پڑھاؤ تو اس وقت کوئی اور پڑھنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، علم تو سبھی کے لیے ہے، اس کو حاصل کرنا غریب امیر سب کا حق ہے، میں کسی کو پڑھانے سے منع نہیں کر سکتا۔ میرے یہاں سب مل کر ساتھ میں بیٹھ کر ہی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حاکم کو آپ کی یہ بات بری لگی اور آپ کو بخارا سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ بخارا سے نکل کر نیشابور پہنچے، لیکن وہاں کے حاکم نے بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ وہاں سے نکل کر آپ خرتنگ نام کے چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لے آئے اور وہیں حدیث کا درس دینا شروع کر دیا۔ آپ کی آخری عمر تک آپ اسی گاؤں میں رہے اور 62 سال کی عمر میں سن 256 ہجری میں عید کے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔